السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اہم مدعے پر بات کرنے جا رہے ہیں: اسلام میں عورت کے حق، وومین رائٹس ان اسلام۔ اسلام، جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، اس نے عورتوں کو وہ ادھیکار دیا ہے جو انہیں کسی بھی اور پرانے ماحول یا رول میں ملا نہیں تھا۔ پر اکثر یہ تو غلط فہمی کی وجہ سے یا پھر ادھوری جانکاری کی وجہ سے اسلام کو ایک ایسا مذہب کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو عورتوں کو دباتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا حقیقت میں ہے؟ چلیے قرآن اور حدیث میں اس کے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ چلیے سمجھتے ہیں اسلام نے دنیا میں سے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا اور اسلام نے کیا بدلا۔ قرآن فرماتا ہے، سورہ التکویر آیت نمبر 8 اور 9، جب کسی لڑکی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، کس جرم میں تجھے مارا گیا۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی، انہیں ادھیکار دیے جو اس سمے کسی بھی سماج میں نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ترمذی 1162 میں فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ اسلام نے عورتوں کو شکشا کا ادھیکار دیا، محنت کرنے کا ادھیکار دیا اور اپنی پسند سے شادی کرنے کا بھی ادھیکار دیا۔ قرآن میں یہ بھی ذکر آتا ہے، عورتوں کے بھی وہی حق ہیں جو مردوں کے ہیں، ایک اچھے طور طریقے سے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 228۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام میں عورتوں کے تعلیم کے حق، اسٹڈی رائٹس آف وومین ان اسلام۔ اسلام نے تعلیم کو صرف مردوں تک ہی سیمت نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ابن ماجہ 224 میں فرمایا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلام میں شادی اور ڈیورس میں عورت کا حق، ویڈنگ اینڈ ڈیورس رائٹس آف وومین ان اسلام۔ اسلام کے مطابق ایک عورت کی مرضی کے بنا اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی زبردستی کرے تو وہ نکاح منظور نہیں۔ حدیث بخاری 6968 میں آتا ہے، اگر کوئی عورت شادی سے انکار کرے تو اس کی مرضی کے بنا شادی نہ کی جائے۔ اسلام نے عورتوں کو طلاق لینے کا بھی حق دیا ہے، جسے خلا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ البقرہ 229 میں فرماتا ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہے تو اس کو یہ حق دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، عورتوں کا مالی حق، اکنامک رائٹس آف وومینز ان اسلام۔ اسلام نے عورتوں کو مالی حق دیے جو کسی بھی سماج میں نہیں ملتے تھے۔ اسلام کے مطابق عورتوں جو کمائے گی وہ صرف اس کا ہوگا، اس کے شوہر یا گھر والے اس پہ حق نہیں جتائیں گے۔ قرآن کریم سورہ النساء آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت کا حق دیا جو کسی بھی دوسرے دھارمک ویوستھا میں نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن کریم سورہ النساء آیت نمبر 7، عورت کا بھی وراثت میں حصہ ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ پوائنٹ نمبر 5، اسلام اور عورت کی عزت، ریسپیکٹ آف وومین ان اسلام۔ اسلام نے عورت کی عزت کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ حجاب ایک عورت کی سرکشا کا ایک حصہ ہے، نہ کہ اس کے دبانے کا ذریعہ۔ قرآن کریم سورہ الاحزاب آیت نمبر 33-59، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لے لیا کریں تاکہ ان کی پہچان ہو اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو آج ہم نے یہی سمجھا کہ اسلام ایک مذہب ہے جو انصاف پر بیسڈ ہے۔ اسلام نے جو حق عورتوں کو دیے وہ کسی بھی سماجی ویوستھا سے آگے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اصلی اسلام کو سمجھیں، نہ کہ صرف وہی غلط فہمیاں جو لوگ اسلام کے بارے میں فالتو پھیلاتے ہیں۔
اگر ایسی اور ویڈیوز اور سوالوں کے جواب جاننے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔